غریب لکڑہارا۔ کہیں دور ایک جنگل کے قریب چھوٹے سے گاؤں میں ایک گھرانہ آباد تھا۔ اس گھر میں ایک غریب آدمی اپنی بیوی اور 7 بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ یہ بیچارہ سارا دن جنگل میں لکڑیاں کاٹتا اور شام کو انہیں قریبی منڈی میں جا کر بیچ دیتا۔ اس طرح جو رقم اسے ملتی اس سے وہ اپنے بیوی بچوں کے لیے کھانے کا سامان خرید کر گھر لے آتا۔ دن اسی طرح گزر رہے تھے کہ اچانک غریب لکڑہارے کا کام بہت کم رہ گیا۔ لوگوں نے لکڑیاں خریدنا کم کر دی تھیں۔ ایک روز لکڑہارا اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ اب تو میری آمدنی اتنی کم ہو گئی ہے کہ ہم لوگوں کا کھانا بھی پورا نہیں ہوتا۔ کیوں نہ ہم ان بچوں کو جنگل میں چھوڑ آئیں، اس کے بعد کم از کم ہم دونوں کا گزارا تو آرام سے ہو جائے گا۔ اتفاق کی بات کہ جب لکڑہارا اپنی بیوی سے یہ باتیں کر رہا تھا تو ان کا سب سے چھوٹا بیٹا ان کی باتیں سن رہا تھا۔ سب پیار سے اس چھوٹے بیٹے کو چھوٹو کہتے تھے۔ چھوٹو اپنے امی ابو کی باتیں سن کر باہر آیا اور چھوٹی چھوٹی کنکریاں اٹھا کر اپنی جیبوں میں بھر لی۔ دوسرے دن صبح لکڑہارے کی بیوی نے بچوں کو اٹھایا اور کہا، بچوں آج ہم سب جنگل میں لکڑیاں کاٹنے جائیں گے۔ سب بچے جلدی جلدی اٹھ کر تیار ہوئے اور جنگل کی طرف چل دیے۔ چھوٹو سب سے پیچھے چلا آ رہا تھا۔ اس نے راستے میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں جیب سے نکال کر زمین پر گرانی شروع کر دی۔ جنگل میں کافی دور پہنچ کر لکڑہارے کی بیوی نے بچوں سے کہا، تم یہاں لکڑیاں جمع کرو، ہم آگے سے لکڑیاں کاٹ کر کچھ دیر بعد واپس آ جائیں گے۔ پھر لکڑہارا اور اس کی بیوی وہاں سے چلے گئے۔ انہیں کافی وقت گزر گیا تو بچوں کو فکر ہونے لگی، لیکن لکڑہارا اور اس کی بیوی شام تک واپس نہ آئے۔ اب تو بچوں نے سوچا کہ ہم گھر کیسے واپس جائیں۔ چھوٹو بولا، کوئی بات نہیں، میں تم لوگ کو واپس لے کر جاؤں گا، تم سب میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ یہ کہہ کر چھوٹو واپس مڑا اور کنکریوں کو دیکھتے ہوئے گھر کی طرف چل پڑا۔ اس طرح کچھ ہی دیر بعد وہ سب اپنے گھر پہنچ گئے۔ لکڑہارے نے لکڑیاں فروخت کی اور کھانے کے لیے کچھ ضروری چیزیں اور ایک ڈبل روٹی خرید کر گھر لے آیا۔ گھر پہنچ کر اس نے دیکھا کہ اس کے 7 بیٹے تو گھر میں ہی موجود ہیں۔ اس نے ڈبل روٹی اپنے بچوں میں تقسیم کر دی اور خود سونے کے لیے لیٹ گیا۔ دوسرے روز پھر اس نے بچوں کو ساتھ لیا اور جنگل چلا گیا۔ چھوٹو نے رات کو اپنے حصے کی ڈبل روٹی کھانے کے بجائے چھپا کر رکھ لی اور صبح جنگل جاتے وقت اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے راستے میں گراتا چلا گیا۔ جنگل پہنچ کر لکڑہارا اور اس کی بیوی اپنے بچوں کو چھوڑ کر آگے چلے گئے اور شام تک واپس نہ لوٹے۔ اب پھر چھوٹو نے اپنے بھائیوں کو کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میرے ساتھ آؤ، میں نے صبح آتے وقت راستے میں نشانی کے طور پر ڈبل روٹی کے ٹکڑے گرا دیے تھے۔ اس طرح وہ ڈبل روٹی کے ٹکڑے دیکھتے ہوئے واپس گھر کی طرف روانہ ہوئے، لیکن کچھ دور جا کر انہیں پتہ چلا کہ ڈبل روٹی کے ٹکڑے تو دن میں جانور اور پرندے کھا گئے ہیں۔ اب وہ گھر کا راستہ بھول گئے۔ چلتے چلتے ایک جگہ انہیں ایک گھر نظر آیا۔ چھوٹو نے بھائیوں کو کہا کہ ہم رات اس گھر میں گزاریں گے اور کل دن کی روشنی میں اپنے گھر کا راستہ تلاش کریں گے، اور یہ کہہ کے اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے ایک عورت کی آواز آئی، کون ہے؟ چھوٹو نے کہا، ہم 7 بھائی ہیں، گھر کا راستہ بھول گئے ہیں اور آج رات گزارنا چاہتے ہیں۔ عورت نے کہا کہ یہ گھر ایک دیو کا ہے اور وہ تمہیں دیکھے گا تو کھا جائے گا، بہتر ہے کہ تم کوئی اور جگہ دیکھو۔ چھوٹو بولا، دیکھیں رات بہت ہو چکی ہے، قریب میں کوئی اور محفوظ جگہ بھی نہیں، اگر ہم کچھ دیر اور اسی طرح جنگل میں بھٹکتے رہے تو جنگلی جانور ہمیں کھا جائیں گے۔ یہ سن کر عورت کو ان پہ ترس آ گیا اور اس نے ان سے کہا کہ اچھا ایسا کرو کہ تم لوگ اندر آ جاؤ اور اس بڑی سی الماری میں چھپ کر بیٹھ جاؤ تاکہ دیو تمہیں نہ دیکھ سکے۔ تھوڑی دیر بعد دیو بھی گھر واپس آ گیا اور اس نے آتے ہی بو سونگھی اور کہا، آج گھر میں آدم ذات کی بو آ رہی ہے، جلدی لاؤ، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ دیو کی بیوی بولی، میں نے تمہارے لیے بکرے کی ران روسٹ کر کے رکھی ہے، تمہیں اس کی خوشبو آ رہی ہوگی۔ یہ کہہ کے اس نے دیو کو کھانا دے دیا۔ کھانا کھا کر دیو نے گھر کی تلاشی لینی شروع کی تو جلدی اس نے الماری سے بچوں کو ڈھونڈ نکالا۔ دیو کی بیوی نے کہا، آپ نے ابھی اتنا کھانا کھایا ہے، اگر اب آپ ان بچوں کو کھائیں گے تو آپ کو بدہضمی ہو جائے گی، اس لیے میری مانے تو انہیں صبح ناشتے کے لیے چھوڑ دیں۔ دیو نے سوچا کہ اس کی بیوی ٹھیک کہہ رہی ہے، واقعی اس کو اب کچھ اور نہیں کھانا چاہیے۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، ایسا کرو ان بچوں کو بستر میں سلا دو اور میری بیٹیوں کے کمرے میں جو دوسرا بستر لگا کے وہیں سلا دینا۔
सातों भाई जब बिस्तर में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां दूसरे बिस्तर में 7 लड़कियां सो रही हैं। उन्होंने अपने सर से टोपियां उतारी और उन लड़कियों के सर पे रख दी, और उन लड़कियों के सर से रुमाल उतारकर अपने सर पे रख लिए। आधी रात के बाद देव उठा। अब उससे और सब्र नहीं हो रहा था। वो बच्चों के कमरे में पहुंचा और जिस बिस्तर के कंबल में से 7 टोपियां नजर आईं, वो वहां पहुंच गया। लेकिन ये क्या, ये बच्चे तो उसकी अपनी बेटियां थे। दूसरी तरफ उतनी देर में छोटू ने अपने भाइयों को जगाया और कहा कि जल्दी करो, यहाँ से भाग चलो, वरना देव हमें मार डालेगा। ये सुनकर सब जल्दी से वहां से निकलकर भाग गए। देव ने इन बच्चों को भागते देखा तो उनको पकड़ने के लिए पीछे आया, लेकिन कुछ ही दूर आगे जाकर ये सातों भाई एक चट्टान के पीछे छुप गए। देव ने काफी कोशिश की लेकिन वो उन्हें पकड़ ना सका और मायूस होकर वापस चला गया। वहां बैठे बैठे उन सातों भाइयों ने वक्त गुजारने के लिए जमीन खोदनी शुरू कर दी। जमीन खोदते खोदते थोड़ा ही नीचे उनको एक संदूक नजर आया। उन्होंने वो संदूक निकाला तो उसमें खजाना था। इतने में सुबह हो गई। उन्होंने खुशी खुशी खजाना लिया और वापस घर का रास्ता तलाश करने लगे। दिन के उजाले की वजह से उनको आसानी से रास्ता मिल गया। घर पहुंचकर उन्होंने अपने अम्मी और अब्बू को वो खजाना दिया। ये सब देखकर वो बहुत हैरान हुए और छोटू ने उनको सारा माजरा सुनाया। और उसके बाद वो हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे और उनके अम्मी अब्बू ने वापस उनको कभी दोबारा जंगल भेजने का ना सोचा।